الحمد لله والصلاة على أهلها وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صلوات سورہ یوسف سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی میں نے. ارشاد ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بڑی آسان عبارت ہے آیت کی. انشاء ملال سے خود ترجمہ ہو رہا ہے. فرمایا نہیں ایمان لاتے لوگ اللہ پر الا وهم مشرکون. فرمایا مگر ان ایمان لانے والوں کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود مشرک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ما یؤمن اکثرهم باللہ. اکثر ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی لائے الا وهم مشرکون. ایمان کے باوجود مشرک بھی ہیں. یہ آیت ہے, روایت نہیں. اب یہ بھی تو مصیبت ہے نا کہ اس کی جواب دہی بھی مجھ سے ہوتی ہے کہ آج سے پہلے یہ بات کیوں نہیں سنی گئی. گویا دوسروں کے جرم کا جواب بھی میں ہی دوں. یہ نہیں. اب آتے ہی مجھ سے عزیز بچوں نے سوال کیا کہ جی بعض احباب یہ کہہ رہے تھے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ 800 سال سے ایسا ہے تو پھر کیا جو پہلے علماء گزرے, حالانکہ بڑا غلط لفظ بولا گیا علماء کے بارے میں. ایسا نہیں ہے. کوئی عالم اگر نئی بات کرتا ہے چاہے صدیوں بات کرے, اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس سے پہلے جتنے علماء ربانیین گزرے ان کے علم کی نفی ہو گئی یا ان کا علم معاذ اللہ مبتل بجہالت ہو گیا. سائنسدانوں کا بابا آدم کہلاتا ہے آئنسٹائن. چاند پہ نیل آرمسٹرانگ پہنچایا. آئنسٹائن کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چاند پہ جایا جاتا ہے یا نہیں. تو اب کیا کہہ دیا جائے کہ جو پہنچا اس سے پہلے آئنسٹائن چھک مارتا رہا. کل امر مرہون باوقاتہا. ہر امر اپنے وقت کا رہین منت ہوتا ہے. اور دوسرا پہلو وہ بھی میں ساتھ بتا دوں کہ آج سے پہلے آپ نے ان صفات ثبوتیہ کے سائے میں جو زندگی گزاری وہ موحد کی زندگی تھی. ہاں اب سننے کے بعد اگر محدود کرو گے تو پھر گناہگار ہو جاؤ گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. تو اسی طرح اب حیران ہونے کی ضرورت نہیں. میں آج بحث یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ یورپ الاشیاء باضدادہا, اشیاء کو ضد سے پہچانا جاتا ہے. تو توحید کی ضد کوئی نہیں. امیر کائنات کے خطبے میں لا ضد لہ ولا ند لہ, نہ اللہ کی کوئی ضد ہے نہ اس کے صفات کا کوئی تصادم ہے. لیکن یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر کسی چیز کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. تو اب توحید کی ضد ہے شرک. تو آج ہم بات شرک پہ کریں گے. کل تک توحید پہ ہوئی. صفات ذات کو ہم نے دیکھا, صفات اضافہ کو دیکھا, صفات افعال کو دیکھا. عبد اور معبود کے درمیان جو صفاتی فرق ہے اس پر بحث ہوئی. آج یہ دیکھیں گے کہ شرک کیا ہے, اور پھر بعد میں ہر شخص
اپنے ضمیر کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے کہ موحد کون ہے، مشرک کون ہے. عام طور پہ تو یہی تصور ہے نا کہ جو دو خدا مان لے وہ مشرک. 14 اجزاء ہیں شرک کے، 14. اب یہ جبر مشیت ہے کہ بعض عدد بعض عادات سے خود بخود مربوط و مشروط ہوتے ہیں. 14 چیزیں ہیں جو شرک کہلاتی ہیں، اور دل تو میرا یہی ہے کہ 14 کی 14 آپ کو بتاؤں اگر طبیعت چاہے تو. ایک تو چونکہ یہ ہمارا درس ہے، ہاں یہ جو آپ کی طرف سے داد ملتی ہے، نعرے لگتے ہیں، یہ میرا نفع ہے. بنیاد درس ہے. چاہتا یہ ہوں کہ آپ مسائل کی روح کو سمجھیں اور پھر دھوکہ نہ کھائیں. یعنی اس چیز کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ دو خدا ماننے والا مشرک. اور اس کے بعد کسی نے رسول کی کوئی تعریف کی، کہیں سے آواز اٹھی شرک. کسی نے علی کی فضیلت پڑھی، شرک. ائمہ کی وصف بیان کی، شرک. تو آج میں جتنی قسمیں ہیں شرک کی وہ ساری آپ کو بتاتا ہوں، جو میں بتا کے جاؤں گا. پھر علماء زمانہ کو چیلنج ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایک بھی قسم ہو تو وہ دکھا دیں، اور اگر نہ دکھا سکیں تو پھر پیمانہ شرک و ایمان میں تول کے دیکھیں کہ شرک ادھر ہے یا ادھر ہے. اور یہ جتنے اقوال بھی میں پڑھوں گا، کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ نام لینے کی دیر کے لیے بھی میں آپ کو کوئی جملہ دوں. 3 حدیثیں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہیں، اور باقی جتنی ہیں وہ سرکار مخبر صادق کی. تو اب میں یعنی ہر حدیث کے ساتھ نام نہیں لوں گا، صرف وہی 3 جو 5ویں سرکار سے مروی ہیں وہ نام بتا دوں گا. باقی خود بخود فیصلہ ہے کہ کس سرکار نے فرمایا. ہاں کیونکہ 11 دفعہ جو نام لوں گا اتنی دیر کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی آپ سے. سئل ابو عبداللہ علیہ السلام ان ادنی ما یکون من الشرک، پوچھا گیا سرکار ہے سے شرک کا سب سے پست درجہ کون سا ہے؟ قال من ابتدع راعیا فحب علیہ وابغض علیہ. فرمایا کوئی شخص اپنی رائے خود نکالے اور پھر اسی رائے پر کسی سے محبت کرے، اسی رائے کی بنیاد پر کسی سے بغض رکھے، یعنی جو اس کی رائے کو مانے اس سے محبت، جو اس کی رائے سے اختلاف کرے اس سے بغض. فرمائے یہ شرک کا پہلا درجہ ہے. اور پھر بے نہیں 5ویں سرکار سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ مولا شرک کا ادنا چھوٹا درجہ کون سا ہے؟ جاگنا جہاں جہاں بیٹھے ہو. قولا من قولا للحساوت نواوت وللنواوت حساوت. فرمایا جو شخص گٹھلی کو کنکر کہے اور کنکر کو گٹھلی کہے وہ بھی مشرک ہے. نہیں بابا، خدا کے لیے میرے لفظوں کو ہوا میں کھو نہ دینا. سر اٹھاؤ، لوہے دل پہ لکھو اور فیصلہ کرو. کیوں؟ کنکر میں روح نامیہ نباتیہ نہیں ہے. کنکر جتنا تھا پہلے دن قیامت تک وہی رہے گا. آج کی گٹھلی کل کے ہزاروں درخت.
بے نہیں، پروفیسر صاحب یہ آپ کے لیے جملہ بول رہا ہوں، بے نہیں، جس طرح گٹھلی میں بہت سے لفظ چھپے ہیں، درخت چھپے ہیں، اسی طرح لفظ توحید میں بہت سی صفتیں چھپی ہیں۔ اب ذرا میری طرف دیکھا، اب اس میں روح نامیہ نباتیہ تھی، یعنی گٹھلی افضل تھی کنکر سے، یعنی گویا جس نے افضل کو مفضول کہا وہ بھی مشرک، جس نے پست کو اعلیٰ سمجھا وہ بھی مشرک، جس نے اعلیٰ کو ادنا مانا وہ بھی مشرک۔ سر اٹھاؤ، اور جب گٹھلی کو کنکر کہنا شرک ہے تو نوری کو بشر کہنا شرک کیوں نہیں ہے؟ اگر جاہل کو عالم کہنا شرک ہے تو کسی عالم علوم کل کو محدود کرنا بھی شرک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بابا بات یا نہیں؟ ہاں، اپنی سی تو میری کوشش ہے کہ بچے بھی سمجھیں، اتنی آسان بات آپ سے کروں۔ ہاں، کبھی بھی کنکر کو گٹھلی نہ کہنا، گٹھلی کو کنکر نہ کہنا، مادے کو جوہر نہ سمجھنا، جوہر کو مادہ نہ کہنا، نور کو عرض نہ سمجھنا، عرض کو نور نہ سمجھنا، شائع کو لا شائع میں نہ تولنا، لا شائع کو شائع کے ترازو میں نہ رکھنا، ورنہ شرک ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کیوں شرک کیوں ہے؟ اللہ جس کو اعلیٰ بنا کے بھیجتا ہے، اسے ادنا کہنا اس شے کی توہین نہیں۔ یہ توہین ہے بنانے والے کی، سامنے کی۔ دو چیزیں، منہ عبادت الشیطان، شیطان کی عبادت کرنا بھی شرک ہے۔ سورہ یاسین، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، وہ آدم کے بیٹو کیا میں نے تم سے عہد لے کے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ نہیں، حیران نہ ہو جائے گا۔ میں ہزاروں مجالس میں پڑھ چکا ہوں ملتان کی سرزمین پر، 81 سے یہ 98 ہے، 17 برسوں میں یہ 69واں تو اشرا پڑھ رہا ہوں میں ملتان میں، اور جس میں صرف 25 اشرے بنتے ہیں ممتاز آباد کے حصے کے۔ اور اتنی مجالس سننے کے بعد بھی اگر آپ مجھ سے بے تکلف نہیں ہوئے تو پھر تو قیامت تک نہیں ہو سکتے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے مجھے دوران خطابت یہیں روک کے پوچھ لیں، نقش حیرت نہ بن جایا کر۔ میں نے عہد لے کے بھیجا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، 5 لاکھ روپے انعام ہے، وہ بندہ دکھاؤ جو شیطان کے نام کی نماز پڑھتا ہو، جو شیطان کے نام کا روزہ رکھتا ہو، جو شیطان کے نام پہ جانور کاٹتا ہو۔ نہیں ہے تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پالنے والے نہ اس کو کوئی سجدہ کرے، نہ کوئی جھکے، نہ اس کے کوئی حج پڑھے، نہ اس کے لیے نماز، نہ روزہ، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے قدرت بدن پر جاہل نہ بن۔ میری تشریح کو پڑھ، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، کیونکہ اس کے نقش قدم پہ چلنا شیطان کی عبادت ہے۔ اور آپ سارے شیعہ سنی بھائی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لوح دل پہ لکھنا، قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار اللہ کہہ رہا ہے شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح، شیطان
آخر کیا کرتا ہے کہ ہم نہ کریں؟ جب قرآن و حدیث و تفسیر کو پڑھتا ہوں تو کام ہی تو کیے ہیں ساری زندگی میں شیطان نے، یا لاکھوں سال سجدے کیے، یا آخری وقت خلیفت اللہ کی فضیلت میں شک کیا۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ یہ ارشاد صاحب میں اپنے سامعین پہ چھوڑتا ہوں، دو کام، یا حسن عمل یا سوء اعتقاد، یعنی یا اچھے عمل کرتا نظر آتا ہے شیطان یا بد اعتقادی کا شکار۔ اب یہ فیصلہ تم کرو کہ ان دو میں سے کس چیز سے خدا ہمیں روک رہا ہے؟ یہی کہ شیطان نے نمازیں پڑھی تم نہ پڑھنا، اس سے روک رہا ہے؟ صاف ظاہر عمل سے تو نہیں روک رہا، شیطان کی بد اعتقادی سے روک رہا ہے۔ آؤ سر اٹھاؤ، مجھے جائیداد بیچنا پڑی بیچ دوں گا، 50 لاکھ روپیہ انعام ہے اس باکمال عالم کے لیے۔ ایک آیت تم دکھاؤ جہاں بد عمل کو اللہ نے مشرک کہا ہو، بد اعتقاد کو مشرک میں نے دکھا دیا۔ بد عمل کو مشرک نہیں کہا، یا بد عقیدہ کو مشرک کہا۔ گھبرا تو نہیں رہے بابا؟ ہاں، اور پھر بد اعتقادی وہ بری بلا ہے، سورہ انفال کو پڑھ لینا، پہلے بد اعتقادی پہ اکساتا بھی شیطان ہے، اور پھر آخر میں انی بری مما تعلمون، میں تم سے بری ہوں یہ کہہ کے بھاگ بھی جاتا ہے۔ ہاں، یہ تین چیزیں شرک۔ آگے اور کیا چیز شرک ہے بتاؤں؟ فرمایا او میرا الناس ہو، اور یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں 80% حدیثیں کافی میں موجود ہیں۔ او میرا الناس بمعرفتنا والرد الینا والتسلیم لنا ان صاموا وصلوا وشهدوا لا اله الا الله وجعلوا في انفسهم الا يردوا علينا كانوا بذلك مشركين۔ امام کی زبان اس کی زبان ہوتی ہے، فرمودہ امام گفتہ الہی ہوتا ہے، ان کا کہا اس کا کہا ہوتا ہے۔ فرما رہے او میرا الناس، امر کیا گیا ہے، مامور ہے لوگ، حکم دیا ہے اللہ نے لوگوں کو ہماری معرفت کا، والرد الینا، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے ہماری طرف لوٹانے کا، وقت تسلیم لنا، اور جو ہم کہہ دیں اسے تسلیم کرنے کا۔ ہماری معرفت، ہماری طرف بات لوٹانا، اور پھر ہماری سن کے ہماری ماننا واجب ہے لوگوں پر۔ اب سر اٹھاؤ، کہتے ان سامو وصلو، اب لوگ چاہے روزہ رکھیں، چاہے دن رات نمازیں پڑھیں، وشاہدوا لا الہ الا اللہ، گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، وجعلوا فی انفسہم اللہ یردوا علینا، بس دل میں یہی رکھ لے کہ ہم نے کسی معاملے کو ان کی طرف نہیں لوٹانا، کانوا بذالک مشرکین، اسی بات پر مشرک ہو جائے گا۔ جی ہاں، ان کی معرفت تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں۔ جو مسئلہ ہے محمد وار محمد کی طرف لوٹاؤ،
نہیں لوٹاؤ گے تو مشرک. جی ہاں, نمازیں پڑھ کے بھی مشرک, روزے رکھ کے بھی مشرک, لا الہ الا اللہ کہہ کے بھی مشرک. جی ہاں, اس لیے کہ ہماری اللہ تک تو رسائی ہے نہیں, ہماری ان تک ہے, اور اللہ کیا چاہتا ہے وہ یہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. آگے چلو, دوسرے موقع میں فرمایا وَلَوْ شَاهِدُوا اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَحَجُّوا الْبَیْتَ وَصَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ قَالُوا لِلشَّيْءِ صَنَعَهُ اللَّهُ أَوْ صَنَعَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ صَنَعَ بِخِلَافِ الَّذِي صَنَعَ أَوْ وَجَدُوا فِي قُلُوبِهِمْ كانوا بذلك مشركين ثم تلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرمایا لوگ اس کی وحدت کی گواہی دیں, دن میں روزے رکھیں, شب بیداریاں کر کے نمازیں پڑھیں, بیت الہی کا حج کریں, رمضان کے روزے رکھیں, اور پھر جس شے کو جس جگہ اللہ رکھ دے یا کسی شے کو کسی جگہ رسول رکھ دے, اگر دل میں بھی کسی نے سوچ لیا کہ اس کو یہاں کیوں رکھا, سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ یعنی مارنے پر اسرائیل کو رکھا, اگر کوئی دل میں بھی سوچ لے کہ اسرائیل کو مارنے پہ کیوں رکھا, شرک. یہ دشمنی اسرائیل سے نہیں خدا سے ہے. اب کائنات کی مشکل کشائی کے لیے اس نے علی کو رکھا, سوچ کے بتا کہ کیوں رکھا, شرک. اور صرف خدا کے رکھے ہوئے پر کہنا شرک نہیں, اور صنعہ النبی, نبی بھی اگر کسی کو اب اگر کوئی کہے کہ 1.25 لاکھ میں سے سلمان کو منا کیوں کہا, یہ شرک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اور ساتھ میرے مولا نے پھر سورہ نساء کی یہ آیت پڑھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم, تیرے رب کی قسم, وہ میرا رب تیرا رب بننے پہ راضی نہیں. ہم خامخواہ اسے پکڑتے پھرے, تیرے رب کی قسم. اس کا معیار ربوبیت یہی ہے کہ وہ 14 کا رب کہلائے. فلا وربک لا یؤمنون, تیرے رب کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ ہے میرے حبیب تجھ سے نہ کرائیں. اور فقط فیصلہ نہیں, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر جو تو فیصلہ دے دے اس پر دل میں بھی شک نہ کرے. شک کیا تو مومن نہیں ہوں گے. وَيُسَلِّمُوا تسلیم, اور تیرے فیصلے کو تسلیم کریں جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے, ورنہ شرک. کیا ارادے ہیں؟ اب جاگنا, اور سامعین بھی پہنچ گئے, اسی انتظار میں تھا, ورنہ میں پہلے نمبر پہ پڑھنا چاہ رہا تھا اس آیت کو.
اب پڑھنے لگا ہوں، سورہ برات کی آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنائے پھرتے ہیں۔ عجیب بات یہ نہیں؟ علماء کو رب بنایا، راہبوں پادریوں کو رب بنایا۔ یہی آیت قرآن کے چھٹے بارش سے پوچھی ہے کسی نے، مولا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا رب بنایا علماء کو، رہبان کو، پادریوں کو، راہبوں کو، مقصد جاگنا حلال تو جہاں جا بھی ہو۔ فرماتے واللہ لاؤ دعوہم الی عبادت انفسہم ولو دعوہم الی عبادت انفسہم لما اجابوہم ولکن احلوا لہم حراما وحرموا لہم حلالا فعبدوہم من حیث لا یشعرون۔ فرمایا خدا کی قسم کسی مذہب کے عالم نے، کسی مذہب کے پادری راہب نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، اگر کہتے تو کوئی نہ کرتا۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ علماء نے حرام شے کو حلال کہہ دیا، حلال کو حرام کہہ دیا، تحقیق کیے بنا مان لیا، عبادت ہو گئی، انہیں اللہ بنا لیا۔ ابھی بہت سے سامعین ہیں جو میرے اشارے کو نہیں سمجھے۔ جس شے کو خدا حلال کہے اسے حرام کہہ دے اگر کوئی عالم، اسے ماننے والا مشرک۔ کسی شے کو اللہ حلال کہے حرام کو ہو شرک، خدا حرام کہے حلال کو ہو شرک، کسی شے کو اللہ جائز کہے ناجائز کو ہو شرک، کسی شے کو خدا ناجائز کہے جائز کو ہو شرک۔ اب مولوی اور مجتہد کے فتوے سے پہلے سوچ لینا کہ علی کا نام نماز میں جائز ناجائز کہیں خدا کے خلاف نہیں ہو رہا۔ اب ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں عالم سے کہ تو جو ناجائز کہہ رہا ہے دکھا خدا نے کہاں کہا ناجائز۔ اگر قول خدا پہ تیرا عبور نہیں ہے تو قول رسول بھی قول خدا ہے، رسول نے کہاں کہا ناجائز۔ اس کے برعکس ہم نے رسول کا تو یہ عمل دیکھا، دیکھنا میری طرف، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت ہے، قیام ختم ہوتا ہے، رکوع میں گئے، طال الرکوع حتی ظننا ان نزل علیہ الوحی، راوی حدیث کہتا ہے اتنا طویل سے طویل تر ہوتا گیا رکوع کہ ہم سمجھ گئے کہ وحی آ رہی ہے۔ کوئی لمبا سورہ نازل ہو رہا ہے ورنہ اتنا لمبا رکوع، کھڑا ہے، پھر سر اٹھایا، نماز تمام کی، پیچھے مڑ کر دیکھا این علی، گھبرا تو نہیں گئے بابا؟ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ کہاں ہے علی؟ آخری صف میں سے علی اٹھے، آن الصلاۃ، کس چیز نے تمہیں دیر سے پہنچایا؟ الذکر من لسانک احلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بات آپ کی زبان سے زیادہ شیرین لگتی ہے، زیادہ میٹھی لگتی ہے، آپ خود فرمائیں۔ نہیں یا علی کوئی مصلحت ہے میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ آج آپ کے مکبر نے اقامت کہنے میں جلدی کی، وقت سے پہلے اقامت کہہ دی، میں نے گھر بیٹھے آواز سنی اقامت کی، میں نے جلدی آواز دیا کوئی نوکر ہے کوئی نوکرانی ہے جلدی پانی لاؤ میں وضو کر کے جاؤں، کوئی نوکر نوکرانی تھا نہیں۔ اب میں ادھر ادھر بھاگا دوڑا، کوئی آفتابہ تلاش کروں، وضو کروں، مسجد میں جاؤں، مجھے کچھ نہیں ملا۔
اتنی دیر میں 3 آدمی دروازہ کھول کے اندر آئے. ایک کے کندھے پہ تولیہ تھا, ایک کے ہاتھ میں تخت تھا, ایک کے ہاتھ میں افسانہ تھا. ایک نے تخت سنبھالا, دوسرے نے پانی گرایا, میں نے وضو کیا, تیسرے نے تولیہ دیا, میں نے صاف کیا. آ گیا یاری جس کے ہاتھ میں تخت تھا اسرافیل تھا, جو پانی گراتا رہا اسرائیل تھا, جس نے تولیہ پیش کیا میکائیل تھا. وَلَمْ يُزَلْ جِبْرَائِيلُ قَائِمًا عَلَىٰ رَكْبَتِهِ كَيْفَ قَلِيلًا يَا مُحَمَّد كَيْفَ قَلِيلًا يَا مُحَمَّد حَتَّىٰ يَجِيَ عَلِيٌّ. اور مسلسل جبرائیل میرے گھٹنے کو پکڑ کے کھڑا رہا, روک کے رسول, روک کے رسول, روک کے رسول جب تک علی نہ آ جائے. تم زندہ رہو, سلامت رہو, خوش رہو, آباد رہو, لیکن ایک بات کا فیصلہ تو کرو. علی کو تاخیر ہوئی, جبریل رسول کے زانو پہ ہاتھ رکھے جیسے کوئی برخوردار کسی بزرگ کے زانو پکڑ لیتا ہے. یا رسول اللہ, نماز ٹھہر ٹھہر کے, روک روک کے, حتیٰ کہ علی آئے. اب جبریل جو کہہ رہا ہے علی آئے, رسول کی نماز میں بار بار علی کا نام آ رہا ہے. فقط نام نہیں آ رہا ممتاز آباد والوں. جب جبریل کہہ رہا ہوگا حتیٰ یجی علی, رسول کے تصور میں علی ہوگا یا نہیں؟ نتیجہ کیا نکلا کہ علماء کو عبادت کی وجہ سے کوئی رب نہیں بناتا. خدا کے جائز کو ناجائز کہنا, خدا کے ناجائز کو جائز سمجھنا شرک ہے. اور جو ایسا کرے اس کی بات ماننے والا مشرک ہے. اور آگے چلو, فرمایا مانے سراؤ الاؤ ناؤ تقن فقط ابدا وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ. فرمایا جس نے کسی ناطق کی بات سن کر جھکاؤ محسوس کیا, اس نے اس ناطق کی عبادت کی. ناطق صرف انسان ہی ہوتا ہے, یعنی گویا کسی نے کسی انسان کی بات سنی اور سن کے جھکاؤ محسوس کیا. تو مولا فرما رہے ہیں اس نے اس ناطق کی عبادت کی. لیکن گھبراؤ نہیں, مولا فرماتے ہیں یہ شرک نہیں ہے یہاں تک. کیوں؟ ان کان الناطق ينطق عن اللہ فقد عبد اللہ. اگر وہ ناطق اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو پھر اس کی ناطق کی عبادت نہیں ہو رہی, فقط عبد اللہ. پھر بندوں نے اللہ کی عبادت کی, کیونکہ بولنے والا اپنی طرف سے نہیں بول رہا تھا, اللہ کی طرف سے بول رہا تھا. عبادت ہوئی اللہ کی. وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ. اور اگر ناطق شیطان کی طرف سے بول رہا تھا تو پھر شیطان کی عبادت. راز سر اٹھاؤ. آیت کا ذمہ دار غضنفر, ترجمے کی ضمانت غضنفر کی, تفسیر اہل بیت کا ضامن غضنفر. اور کوئی قرض دینا ہے میں نے تمہارا؟ یہی ضمانتیں ہو سکتی ہے نا میری. آؤ فیصلہ کرو.
پڑھ قرآن سورہ ہجر کو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میرے حبیب جب قرآن پڑھنا شروع کرو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ مقصد کیا؟ قرآن رسول پڑھے اور شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے۔ مقصد جب تفاسیر اہل بیت کو پوچھا تو جواب ملا اذا ذکرت علیا بالفضل والعلم والکرامت والشجاعت فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم لئلا یشوش فی قلوب المؤمنین۔ اے میرے حبیب جب علی کے فضائل پڑھو، جب علی کا علم بتاؤ، جب علی کے معجزے سناؤ، جب علی کی شجاعت کی بات کرو، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو تاکہ شیطان مومن کے دل میں وسوسہ پیدا نہ کرے۔ یعنی شیطان بولتا ہے علی کے فضائل پر شک کے لیے، تو اب جب کوئی شک ڈالے، جو ڈالے، جب ڈالے، کوئی ڈالے، تو پھر سمجھ لو یہ کس کی طرف سے بول رہا ہے؟ ہاں، اور ایسے عالم کی بات ماننے والا مشرک۔ آگے بات دوستوں ایک جہت تو بتائی، دوسری بھی سن لو۔ ہاں بات لمبی ہے، میں ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مولا نے اپنے مذہب کے علماء کے ایک طبقے کی بات کی، من نظر احادیثنا وعرف معارض کلامنا، فرمایا ہمارے مذہب کے وہ علماء جن کی ہماری احادیث پہ نظر ہے، جو ہمارے کلام کے معارض کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیوں کہا، کس لیے کہا، جو ہماری منشا کو جانتا ہے، ایسا عالم۔ ہاں صرف ان کے مذہب کا لباس پہن لینا کافی نہیں، صرف پشتے اباؤں سے آراستہ کر لینا کافی نہیں، ہماری احادیث پہ نظر ہو، ہمارے معارض کلام کو جانتا ہے، تو پھر لوگوں پر واجب ہے ہمارے مذہب کے ایسے عالم سے رجوع کرنا اپنے دینی جھگڑوں میں۔ وَإِذَا حَكَمَ، بس یہی سے غور کرنا، وَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا وَمَنْ اسْتَخَفَّ فِي قَلْبِهِ فَكَأَنَّمَا اسْتَخَفَّ بِاللَّهِ وَرَدَّ عَلَيْنَا وَالرَّادُ عَلَيْنَا كَالرَّادِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ۔ سپیکر پہ بات کر رہا ہوں اور ممتاز آباد کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیت تک کے علماء کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، فرمایا جو ایسا عالم ہے ہمارے مذہب کا، جب وہ تمہارے دینی مسائل پر حکم کرے، کیسا؟ اذا حکم بحکمنا، وہ ایسا حکم کرے جو ہمارا حکم ہے، کہ اس مسئلے میں جو ہم نے کہا تھا، جب وہ ایسی بات کرے، من استخف فی قلبہ، اور اگر کوئی شخص دل میں اسے خفیف سمجھے، دل میں اسے خفیف سمجھے، اس نے ہماری رد کی، اور جو ہماری رد کرے اس نے اللہ کی رد کی، اور دونوں کی رد کرنے والا مشرک۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ثابت یہ ہوا کہ مذہب اہل بیت کے علماء حق جب ان کے حوالے سے بات کریں کہ میرے فلاں مولا نے یہ فرمایا، پھر بھی اگر تم مولوی کو ڈھونڈنے جاؤ تو پھر شیعہ نہیں مشرک کہلاؤ گے۔ یا اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اہل بیت والا کہلانا چاہتے ہو یا مشرک؟ کیوں کہ جب قول معصوم آ جائے پھر کیسا مولوی؟
प्रोफेसर साहब मौलवी तो इसलिए बाइज्जत है। मौलवी के मानी क्या है? मौला वाला। मौलवी मौला वाला। जो मौला के फजाइल के दरख्त की जड़ें काटे वो मौलवी कैसा? वो शिर्क की दुकान सजाए बैठा है, वो मौलवी नहीं हो सकता। नहीं, अब फैसले करते आ रहे हो कि शिर्क किस बाजार में है। हाँ और यही वो होंगे। नहीं, इसका यह मतलब नहीं मैं हर अमामे का मुखालिफ नहीं। जो अमामा इस नीयत से सर पे सजा है कि यह आबरू है मजहब अहले बैत की, मैं गुलाम उसका। जो अबा इस नीयत से पहनी गई है कि यह पर्दा है शरीयत अहमदी का, मैं नौकर हूं ऐसे आलिम का। लेकिन जिस दीन फरोश ने अमामा रखा ही इस नीयत से है कि ये जाल है, इसकी आड़ में बहकाऊंगा अहले बैत से, है? उसके मुकाबले में मेरे मजहब का एक आम आदमी उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, ऐसे शर्क फरोशों को मैं नहीं मानता। हाँ, हकीकी उलमा है, उनकी अजमत को जरूर सलाम करता हूं। और जो हकीकी आलिम नहीं, उससे न मैं कल डरा था, न आज डरता हूं, न कल डरूंगा। हाँ, और तुम भी क्यों डरते हो? वो अली वलीउल्लाह पढ़ के भी, अली का मजहब अपना के भी, नमाज अली के मजहब की पढ़ता है, रोजा अली के मजहब पे रखता है, हज अली के मजहब पे करता है, मसाइल अली के बताता है, इज्जत अली की वजह से बटोरता है, और फिर शक अली के फजाइल में करता है। उसे मुशरिक कहते हुए डरते क्यों हो? गए हो तो बता दो, मैं अभी सुनता। एक दो बात तो सुन लो। एक आयत है सूरह आराफ में, वज़र्रल्लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइही, छोड़ दो उन लोगों को अपने हाल पर जो मुझ अल्लाह के नामों में इल्हाद करते हैं। समझ में आई बात दोस्तों या नहीं? उन लोगों को छोड़ दो अपने हाल पर, युल्हिदून फी अस्माइही, जो मुल्हिद हैं मेरे अस्मा में, जो इल्हाद करते हैं मेरे नामों में। तफासिर अहले बैत का मैं दामिन, उसूल काफी तक की किताब का मैं जिम्मेदार। जब कुरान के बारे से पूछा गया खुदा कहना क्या चाह रहा है, बगैर मवाज़िहा, उस बंदे को मुल्हिद और मुशरिक कहा है खुदा ने जो अल्लाह के नाम ऐसे को देता है जो उन नामों के लायक न हो। नहीं, अब इमाम की इस हदीस से ये समझ में आई ना कि कोई इन नामों के लायक है, जो लायक है उसे देना इल्हाद नहीं, ना लायक को देना इल्हाद है। और आओ सारे जमाने वाले जमा हो जाओ, मोहम्मद वाले मोहम्मद से बड़ा लायक तुम ढूंढ के लाओ। मैं अल्लाह के नाम नहीं दूंगा, उसको दे दूंगा जो ज्यादा अहल होगा। लेकिन सोच के ढूंढना, अल्लाह ने मोहब्बत इधर की है,
نہیں. اب دیکھیں میں کسی شے سے محبت کرتا ہوں اس شے میں نقص ہو سکتا ہے کیونکہ میرا انتخاب ناقص ہو سکتا ہے. ہاں ذرا توحید پر تو فتویٰ اچھالو. اللہ جو میرے نبی کو کہتا ہے تو میرا محبوب اگر اس سے کوئی بڑا ہے پھر نقص تو اللہ کے انتخاب میں ہے کہ اس سے زیادہ حقدار تھا اور خدا نے تھوڑے حقدار کو چنا ہے. اللہ کی محبت پہ داغ نہ لگا, سارے نام ادھر دے دے. میرے خیال سے اب تھک گئے. آگے میں ابھی حدیث میں نے پوری تو نہیں پڑھی تھی, حدیث تو رہتی تھی, وہ تو چونکہ میں آپ کے مزاجوں کے تابع ہو کے چلتا ہوں اس لیے اگر آپ کہتے رک جاؤ میں یہی رک جاتا. حدیث تو لمبی ہے, درمیان میں حصہ چھوڑ دیا. وہ ہے ملحد جو اللہ کے نام بے محل استعمال کریں, جو حقدار نہیں ان ناموں کا اسے دے دیں, وہ ملحد. آگے میرے مولا نے تمثیل کے طور پر ایک بات کی, جاگنا جہاں بیٹھے ہو. فرمایا ان اللہ, حکم ہو تو کل بتا دینا, کتاب لاد کے لے آؤں گا ورنہ پوچھ لینا. میرے خیال سے کوئی مقصر بھی اس حدیث سے انکار نہیں کر سکے گا. فرمایا ان اللہ ناصب علیا عالما بینہ و بین خلقہ فمن عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا ومن جہلہ کان ضالا ومن نصب معہ شیئا کان مشرکا. فرمایا اللہ نے علی کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان علامت کے طور پہ کھڑا کیا. کہاں کھڑا کیا؟ بینہ و بین خلقہ, اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان. اب چونکہ ہم کم علم ہیں, مثال کے لیے, ورنہ معاذ اللہ جہتوں میں مقید نہیں ہوتا, اللہ مکان میں محدود نہیں ہو سکتا. اب سمجھانے کے لیے اللہ مخلوق درمیان میں علی ہے, کیوں؟ علامت بن کے کھڑا ہے. علامت سمجھتے ہو؟ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہو, مثال کے طور پر ایئرپورٹ کے راستے کی خبر نہیں, اچانک ایک بورڈ آئے گا, اس پہ ہوائی جہاز کی تصویر بنی ہوگی اور جس طرف سڑک ملتی ہے اسی طرح اشارہ ہوگا. یہ ہوائی جہاز علامت ہے کہ ایئرپورٹ ادھر ہے. نہیں, آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. اب میں آج ملتان آؤں تو علامت ادھر, کل آؤں علامت ادھر, چکرا جاؤں گا نا. یہ کیا چکر ہے؟ کل ادھر, یہ راتوں رات ادھر. اب علی کیا ہے؟ علم بینہ و بین خلقہ, معصوم فرماتے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان علامت. اب چاہے علی دائیں جائے ماننا پڑے گا توحید ادھر, علی بائیں جائے توحید ادھر. علی میدان میں ہو توحید ادھر, علی ممبر پہ ہو توحید ادھر, علی مسجد میں ہو توحید ادھر, علی محراب میں ہو توحید ادھر, علی عالم حرب میں ہو توحید ادھر, علی بستر پہ ہو توحید ادھر, علی پردے میں ہو توحید ادھر. کیونکہ جدھر علامت جائے گی. آج پروفیسر صاحب مجھے پتا چلا اس حدیث کا
جو صرف میری کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابیں بھی پھری پڑی ہیں حدیث کی، الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، پروردگارا حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھیر۔ یہ نہیں کہا کہ آدر علی ہے سما دار الحق، کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق پھرے، آدر الحق ہے سما دار علی، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ معلوم ہوتا ہے حق کے معاملے میں رسول کو اتنا بھروسہ حق پہ بھی نہیں جتنا علی پہ ہے۔ من عرفہ اور لو پڑھنے والوں نہیں، پہلے یہ فیصلہ کرو پھر ترجمہ سناؤں گا۔ آج کے بعد توحید مولا سے پوچھو گے یا مولوی سے؟ مولا تمہیں پوچھ رکھے، اگر مولا سے پوچھو گے تو ٹھوکر بھی نہیں کھاؤ گے۔ من عرفہ کان مومنا، فرمایا جس نے اس علامت کو پہچانا، امام ششم فرما رہے ہیں وہ مومن۔ من انکرہ کان کافرا، جس نے اس علامت کا انکار کیا۔ من جاہلہ کان ظالم، جو اس علامت کو نہ پہچانے وہ گمراہ۔ ومن نصب معہ شیئا کان مشرکا، اور جو اس علامت کے ساتھ کوئی دوسری علامت بنائے وہ مشرک۔ بارہ چیزیں میں گن گیا، بے گن لینا بعد میں۔ بتائی کتنی تھی؟ 14۔ کیا خیال ہے بتا دوں دونوں جلدی؟ چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ 13واں شرک، ہاں وہ بھی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے۔ کون سی آیت بلا؟ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ جی ہاں، اب حقیقی طور پہ تو آغاز اب ہوا ہے میرے بیان کا، کیونکہ خطبے والی آیت کی تفسیر میں اب سنا رہا ہوں آپ کو، جو سورہ یوسف کی آیت پڑھی تھی، ما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کہ اکثر لوگ اللہ پہ ایمان بھی لاتے ہیں مگر مشرک ہوتے ہیں۔ یہی آیت مخبر صادق سے پوچھی کسی نے، مولا کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ ایمان بھی ہے بندے کا، شرک بھی؟ قال منہ قول القائل لا وحیات کا۔ خدا کی قسم شیعہ سنی دوستو، اگر تم یہاں بیٹھے ہو اور میری بات ورق کے دل پہ لکھ رہے ہو، اگر رات کو خواب میں جنت نہ دیکھو تو کل مجھے پکڑ لینا، بشرطے کہ جس نیت اور خلوص سے میں ارسال کر رہا ہوں اسی خلوص سے وصول کر لینا۔ مولا نے فرمایا شرک کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی شرک ہے کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرتے ہوئے محبت میں کہہ دے لا وحیات کا، تیری زندگی کی قسم یہ بات ایسے نہیں ہے۔ نہیں پروفیسر صاحب، ہمارا تو آوے کاوئی چٹ ہے، ہمارے تو معاشرے میں روزانہ ایسی ہزاروں قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ میں نے خود کانوں سے کئی بار سنا ہے، دوست سے کہہ رہا ہے، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، بھائی سے کہہ رہا ہے، تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، کہتے رہتے ہو نا، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی زندگی کی قسم کھانا کیا ہے؟ نہیں بابا، ایسے تو کام ہی نہیں چلتا۔ سارے سر اٹھاؤ، جن کے سر نیچے ہیں اوپر کرو، میری آنکھوں میں آنکھیں کھول کے رکھو۔ غیر اللہ کی زندگی کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک۔ آپ قرآن لاؤ منبر پہ،
سورہ ہجر میں اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یعمہون، اے محمد تیری زندگی کی قسم جا کے بس میں جلدی نتیجہ اور فیصلہ دوں گا آپ کو لعمرو کو تیری زندگی کی قسم۔ وہ توحید کا معلم کہہ رہا ہے کسی کی غیر اللہ کی زندگی کی قسم کھانا شرک، اللہ کہہ رہا ہے تیری زندگی کی قسم۔ اور بازاری ملاؤ یہی فرق ہے شیطانی اور رحمانی توحید میں، کائنات کی زندگی کی قسم کھاؤ تو شرک بن جائے، محمد کی زندگی کی قسم کھاؤ تو قرآن بن جائے۔ جس کی ذات کے لیے خود شرک بنا ہے وہ کہہ رہا ہے تیری زندگی کی قسم، اور اس نے تیرے بنائے ہوئے شرک کے قانون کے تسمے کی دھجیاں توڑ کے بتا دیا کہ مخلوق کے قانون اور ہیں، ان کے آئین۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ 13 چیزیں، بس پہلی چیز میں خدا اکیلا تھا کہ اس کے بغیر کسی کی عبادت کرو تو شرک۔ ایمان سے کہو باقی اب تک جو چیزیں میں نے گنوائی سب میں محمد و اہل بیت محمد تھے یا نہیں؟ ان میں شک شرک، ان کی بات ٹھکرانا شرک، ان کے فضائل چھپانا شرک، ان کی بات نہ ماننا شرک، ان کو حکم نہ بنانا شرک، ان کے حوالے سے بات کی جائے اس پر شک کرنا شرک، ساری باتیں ان کی۔ اور آؤ ادھر دیکھو 5ویں سرکار کی حدیث، 4ویں اور آخری بات کہنے لگا ہوں، من صلی مراعات الناس فہو مشرک، فرمایا جو نماز ریا کی نیت سے پڑھے، من صلی مراعات الناس، جو ریا کی نیت سے نمائش کے ارادے سے نماز پڑھے، فہو مشرک، وہ مشرک۔ یہ مولا نے صرف ایک مثال دی ہے، ورنہ پیچھے کلیہ یہ بتایا کہ جس عمل میں ریا ہو، جس عمل میں ریا ہو وہ ریا والا عمل شرک۔ آج جہاں جہاں بیٹھے ہو اگر توحید سننے آئے ہو تو نماز میں ریا شرک، روزے میں ریا شرک، حج میں ریا شرک، یعنی کسی عمل میں ریا آئی نہیں، ایمان نے بستر باندھا نہیں، شرک۔ تم پہچانو گے آل محمد کی عظمت کو، تم تول لو گے ترازو میں اہل بیت کی منزلت کو۔ حسین کا وہ مقام ہے، رسول کہہ رہے ہیں اس کے لیے ریا بھی شرک نہیں، ایمان ہے۔ یعنی کیا مقصد ہے اس حدیث کا؟ منبقا عوب کا اور تباہ کا علی الحسین وجبت رہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے، اور تباہ کا یا رونے کی شکل بنائے، یہ ریا نہیں، یعنی رونا نہیں آ رہا، اپنے آپ کو روتا ہوا ظاہر کرو، یہ ریا ہے۔ رسول کہتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب، جنت اس کے لیے جائز نہیں، واجب۔
میری اب یہ گھروں میں جا کے سوچنا، حدیث میری نہیں رسول کی، قانون میرے نہیں اللہ کے۔ اللہ کی نماز میں ریا ہو تو شرک، حسین کے غم میں ریا ہو تو جنت واجب۔ بس مالا تمہیں خوش رکھے۔ مسلسل کئی دنوں سے بچے فرمائش کر رہے ہیں اور میں ٹالتا آ رہا ہوں، تفصیل سے تو آج بھی شاید میں نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن بہرحال تعمیل کرتا ہوں۔ ابھی آپ سبھی جان جائیں گے کہ کیا پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب شاہ بانو سلام اللہ علیہ قید ہو کے جب مدینے پہنچی تو عالم اسیری میں بھی بی بی کے ساتھ 40 کنیزیں تھیں، کیونکہ شہزادی تھی بی بی، شہنشاہ کی بیٹی، قید کی حالت میں بھی 40 باندیاں صاف۔ حسین سے عقد ہوا کہ 40 کنیزیں بھی حرم حسینی میں آئیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ولی عہد حسینی نے ظہور فرمایا عالم دنیا میں، سید سجاد تشریف لائے، حسین مسکرائے، بی بی نے 30 کنیزیں الگ کر کے کہا حسین کے تبسم کے صدقے میں تمہیں آزاد کیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، جناب لیلا کی آغوش میں ہم شکل پیغمبر اترا،